نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جناب صدر مکرم اہل میزان اور سامعین باطن کی السلام علیکم. ارباب عالی نظر جب فہم و دانش کی تجلیاں جبین ناز پر رقص کرتی ہیں، جب دور بینی و دور اندیشی کی بصیرت افروزیاں قلب بشر میں جلوہ گر ہوتی ہیں، جب ایمان و ایقان کا فیضان بے بہا اسے ملک ملت کی خدمت و رہنمائی کا وجدان متین عطا کرتا ہے، تب کہیں جا کر دنیا اسے نہال صاحب کی طرح اپنا رہبر و رہنما تسلیم کرتی ہے. افکار کے انہیں اجلے درشوں میں سماعت فرمائے میرا موضوع سخن کی مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں. حاضرین کرام، ساتھی نہال احمد نے اپنی 90 سالہ زندگی اپنے ذوق شوق مزاج اور انداز کے تحت گزاری. ان کی پوری حیات اصولوں کی پابندی سے عبارت رہی. ایک سادگی پسند انسان تھے، نہ نام و نمود کی خواہش، نہ انم پرستی کی نمائش. 22 مئی سن 1927 کو مالیگاؤں کے علمی خانوادہ میں پیدا ہوئے. اپنے وقت کے عظیم عالم دین، صحافی، دانشور اور قوم پرست ملی رہنما مولوی محمد عثمان کے سب سے بڑے لڑکے تھے. مالیگاؤں کے میونسپل پرائمری اسکول سے ابتدائی تعلیم کا آغاز ہوا تو 11 سال کی عمر میں نظام آباد کی جامع مسجد کے مدرسہ فوقانیہ میں 5 سال اردو، عربی اور فارسی کی دینی تعلیم حاصل کی. عربی میں اتنی مہارت حاصل ہوئی کہ پیراگراف کا اردو ترجمہ بھی کر لیا کرتے تھے. 1943 میں مالیگاؤں کی واپسی پر ان کی سماجی سرگرمیوں کا آغاز ہوا. حضرات گرامی، 1949 کے پہلے میونسپل الیکشن میں شکست ملنے پر بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور بڑی تگ و دو کے بعد 1954 کی میونسپل الیکشن میں کامیابی کے ساتھ عملی سیاست میں ان کا داخلہ ہوا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. شاید اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، تاریخ کربلا سخن دیکھنا کہ میں خون جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گا. سامعین کرام، 1962 میں صدر بلدیہ تو 1967 میں MLA چنے گئے اور 1978 میں ریاست کے وزیر اعلیٰ بننے کی دوڑ میں شامل رہے. لیکن سیاسی اصول پسندی آڑے آئے، ووٹوں کی خرید و فروخت سے اجتناب کیا اور آج کے ہمارے نام نہاد لیڈران نوٹ لو ووٹ دو کی رٹ لگا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ایسے لیڈران سے کہ ارے سیاست کرنا ہے تو کیجیے نا، نہال صاحب کی طرح قوم و ملت کی خدمت کرنا ہے تو کیجیے نا، نہال صاحب کی طرح غریبوں اور مزدوروں کا ہمدرد بننا ہے تو بنیے نا، نہال صاحب کی طرح مسیحا قوم بننا ہے تو بنیے نا، نہال صاحب کی طرح. جناب والا 1980 سے 1995 کے اسمبلی انتخابات جیت کر ایوان میں مہاراشٹر کے مظلوم اقلیت کی نمائندگی کرتے رہے. یہاں تک کہ انہیں مہاراشٹر میں اقلیت کے مسیحا اور شیر مہاراشٹر کا لقب دیا گیا. 1999 میں اسمبلی ہارنے کے بعد مہاراشٹر اسمبلی میں جو مسلم قیادت کا خلاف پیدا ہوا وہ آج تک پورا نہ ہو سکا. مالیگاؤں کی سیاست میں نہال صاحب کو ایک تحریکی رہنما کی حیثیت حاصل ہے. 2001 کے فسادات میں نہال صاحب نے پاٹیل کمیشن میں اپنے بیانات کو درج کروا کر بے باکی کا ثبوت دیا تو 2006 کے بم دھماکوں میں پکڑے گئے بے قصور مسلم نوجوانوں کے حق میں جس شدت اور جواں مردی کے ساتھ آواز اٹھائی، 6 مہینے تک دھرنا آندولن کرتے رہے، ان کی یہ ایسی ادا ہے جو ناقابل فراموش ہے. مراٹھواڑہ سے آنے والے خانمہ برباد مہاجرین کو چھت کا آسرا مہیا کروانے کا ان کا کارنامہ تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. ارباب عالی مجاز قلب دانہ پکار رہا ہے کہ ساتھی نہال احمد مولوی محمد عثمان کو ایک بہترین رہنما کی حیثیت سے تو ساری دنیا جانتی ہی ہے، لیکن یہ وہی پتلے خاکی جانتا ہے کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دیکھیں کیا گزری ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. سامعین، جو والدین کی وفا شواری کا مشتاق تو اہل و عیال کی محبتوں کا امین بھی رہا، کرانہ دکان میں مشغول و منہمک رہا تو پاور لوم کا کاریگر بن کر مشقتوں کے پہاڑ بھی اٹھائے. سوشلسٹ پارٹی کے روح رواں تو سنیکت کے سوشلسٹ قافلہ سالار بھی رہے، جنتا دل کے علم بردار بھی رہے، غریبوں کے حقوق اور مزدوری بڑھانے کے لیے تحریک چلا کر جیل بھجاتے رہے، اسلام ایریا کے لیے حکومت وقت سے ٹکراتے بھی رہے، راشن دکانوں کی بلیک مارکیٹنگ اور راکیل کی کالا بازاری پر ہنگامہ بھی مچایا، توہین رسالت پر زبردست تحریکیں بھی چلائیں، مہنگائی کے خلاف عوام کو اکٹھا بھی کیا، جلسے جلوس کے ذریعے شہر عزیز کو سیاسی بیداری بھی عطا کی. اور تب کہیں جا کر یہ ذرہ خاشاک کبھی ممبر اسمبلی بنا تو کبھی اپوزیشن لیڈرشپ کی مستد باوقار ملی، کبھی وزارت روزگار کا عہدہ تمکنت ملا تو کبھی میئر کی مستد صدارت ملی. مگر خوبی یہی رہی کہ مزدور سے لیڈر سے منسٹر بنے، مگر سادگی کا وہی حال
रोब दबदबा और शहर अजीज से मोहब्बत का वही आलम, न शहाना ठाट बाट की नुमाइश की, न गुरूर तकब्बुर को जगा दी। इसीलिए तो आज भी निहाल साहब का नाम रखशंदा और दरख्शंदा है। बकौले शायर, यूं ही नहीं ये बरगो समर लहलहाए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए हैं। मुकर्रम हाज़रीन, देखिए ना निहाल साहब की तालीमी खिदमत देखिए, उनकी हक गोई बेबाक की देखिए, बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर बिस्तर मर्ग पर पहुंचने तक अपनी आस्तीनों में काली फीत लगाकर उनका एहतजाज देखिए ना। बदनुआनी और रिश्वतखोरी के खिलाफ उनका डटकर खड़ा होना देखिए, उनका सेकुलरिज्म देखिए। बल्कि सच तो ये है कि शहर अजीज की 70% मुस्लिम आबादी को रोब दबदबे को कायम रखने के लिए बेबाकाना क़यादत करना उन्हीं की जुर्रत करार का नतीजा रही। पुलिसों की ज़्यादती पर लगाम लगाने वाले आप, शहर अजीज को गुंडागर्दी, चोर चक्कों और उठाई गिरोह से पाक करने वाले आप, झोपड़पट्टियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकार वक्त को मजबूर करने वाले आप, सनत पारचा माफी की बका के लिए, बुनकरों की फलाह बहबूद के लिए, मंदी के हालात को खत्म करने के लिए और मजदूरी बढ़ाने जैसे हुकूक के लिए बबांग दहर आवाज़ उठाने वाले आप, अवामी आवाज़ और डिसिप्लिन जैसे अखबारात के जरिए शहर अजीज के मसाइल हुकूमत को पेश करने वाले आप, शहरी रियासती व गैर मुल्की हालात से माले गाँव को वाकिफ कराने वाले आप, फिरका परस्ती का मुँह काला करने वाले आप, कौमी यकजहती को बरकरार रखने वाले आप, जनता निवृत्ति वेतन तंजीम के जरिए शहर अजीज के बुजुर्गों और बेवाओं को वजीफा दिलाने वाले आप, फिर भी उनके सियासी हरीफ कहते हैं कि निहाल अहमद ने शहर अजीज के लिए क्या किया, तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदौर पैदा। हजरात गिरामी, शहर अजीज को बहरहाल रहनुमा और रहबर तो बहुत मिले, मगर साथी निहाल अहमद जैसा दबंग, जियाला, बहादुर, निडर, हक गो, बेबाक रहनुमा शायद के अब हमें नसीब हो सके। अल्लाह उनकी हसनात को कबूल फरमाए और शहरियान को उनका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए। आमीन। मत सहल हमें जानू फिरता है फलक बरसों, तब ख्वाब के पर्दे से इंसान निकलते हैं, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।